اشار اہل ابا سے ہر سال یہ جشن منعقد ہوتا ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اراکین انجمن غلامان ابا کہ بچوں کی عمریں دراز کرے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ان کے بزرگ جو زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم رہے، اور جو ان کے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور جوار چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ جشن عباس میں فرت کا خزانہ نظر آتا ہے، جشن عباس میں فرت کا خزانہ نظر آتا ہے، جوش عقیدت میں ہر شخص دیوانہ نظر آتا ہے، غلامان اہل بیت سے ملنے والا اعزاز تنویر تغمہ ہے کہ جنت کا پروانہ نظر آتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں شاعر اہل عباس سید عقیل محسن نقوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور بارگاہ اہل بیت عظام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت منتظر مہدی اور ذاکر قاضی وسیم باز خانے وال وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے، درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو اور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں کہ آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس بزم ولایت میں آپ کو تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کی محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزتی میں قبول ہو۔ سرداروں کے گھر خوشی ہو تو نوکر خالی لوٹتے نہیں۔ جو ان راتوں میں نہیں مسکرا سکتا اس نے کب مسکرانا؟ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں سے لے کر غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگربتی تک، ان راتوں میں جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ ذکر میں بولنا عبادت ہے، جشن منایا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا۔ اگر آپ سنیں گے تو تھوڑا سا پڑھ لوں گا۔ ماشاءاللہ سریل ذاکر کافی آپ نے سن لیے، کافی تشریف فرما ہے، کافی زیادہ تشریف فرما ہے۔ اردو والا بندہ آ جائے نا سریل ذاکر درمیان جی، ان جی مجمع پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلا فکرہ ہے ضائع نہ کیجیے گا، کسی بھی ملک کا پرچم ہو، جتنے بڑے بادشاہ کا پرچم ہو، اس کے ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں نہیں لہراتا۔ کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے لگائے۔ یہاں سے آپ ہندوستان چلے جائیں، وہاں بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے، نہیں کرنے دیں گے آپ کو، زور لگا لیں آپ، بتوں پہ آپ لعنت نہیں کر سکتے ہندوستان میں کھڑے ہو۔ پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کے دشمن پر جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لعنت بھیجے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، بہت تھوڑا پڑھنا ہے۔ وہ میڈل لینے آیا تھا، وہ مل گیا ہے، بابا وہ لب گیا جی، تو اور کی کرنا ہے، پڑھنا ہی نہ۔
کچھ لوگ کہتے ہیں بازار سے لکڑی لے آتے ہیں، بازار سے کپڑا لے آتے ہیں، علم بنا لیتے ہیں، خود جھک جاتے ہیں۔ شعر میرا نہیں، جس کا ہے اس تک ثواب پہنچے۔ نام مجھے بابا جی آتا نہیں، ورنہ ضرور لیتا، میں بخل نہیں کرتا۔ اس نے 2 مصرے لکھ کے منہ توڑ دیا ایسا اعتراض کرنے والے کا۔ اس نے کہا یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے؟ تو پیچھے بیٹھے مولا آپ کو آباد رکھے، ایک ایک چہرے پہ عقیل موصل کی نگاہ ہے، مولا تیری زندگی کا۔ نوکر ہوں جی، میں تو نوکر ہوں، آپ کا اس انداز سے سن لینا میرے لیے اعزاز، مجھے تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں۔ یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں۔ دیکھیے ذہین ترین تاجر کا کام کیا ہوتا ہے، تجارت کا اصول کیا ہے؟ مجھے حسین سے بڑا بادشاہ دکھائیں، ممبر پہ آنا ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اعلان ہے چکوال کے اس بھرے ہوئے مجمع میں، ممبر پہ آنا چھوڑ جاؤں گا، حسین سے بڑا بادشاہ ہونے کی دلیل دیں۔ تجارت کا اصول ہے چیز سستی خریدی، مہنگی۔ پہلا بادشاہ حسین ہے جس نے مہنگی ترین جنت خرید کے سستی ترین بیچی۔ ہو گیا جی، میری نوکری ہو گئی۔ مقدر پہ حکومت حسین نے کی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں یہ فکرہ آپ کے اس نوکر کی زبان پہ آیا، اس کے بعد گاڑیوں پہ لکھا ہوا میں نے خود دیکھا۔ سب سے پہلے ملتان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے میرے مرشد نے مجھے عطا کیا، میں نے ممبر سے پڑھا۔ حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کر۔ پڑھنا تو ہے آج، میں نے پتہ نہیں، اللہ کرے آپ سن لیں۔ حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگ۔ میں باہر نکلا، ایک صاحب نے روک دیا، غلط پڑھتے ہیں آپ۔ میں نے کہا جی کیا غلط پڑھا؟ جی ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں نے کہا شیعہ ہے تو اپنی اصلاح کر، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا، حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ ہو۔ بولا کہ نہیں ذکر میں بولنا عبادت ہے، تو جشن میں نہیں بولتا، اس نے کہا بولنا۔ میں نے کہا حسین تو دیتا ہی وہ ہے۔ بسم اللہ جتنے صاحبان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے کو تو دھیان ہوگا ذکر میں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ شعر مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین سے مانگو گے آئندہ تو یہ شعر ذہن میں آئے گا۔ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین۔ یہ ادب کی نگری ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں، چکوال سر پارک میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، یہاں میرے والد گرامی کی یادگار مجالس ہیں۔ ہم تو کسی قابل ہی نہیں، ہمیں تو بولنا سکھا دیا حسین نے، یہی بڑی بات۔ شعر کا وزن کیجئے گا، تولیے گا، پھر بولیے گا، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ جس کے دل میں حسین آباد ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ سنائی راہب نے بیٹوں کو داستان یقین، کیا میرا حسین ہے سب کچھ، نصیب کچھ بھی نہیں۔ علم کو بسم اللہ جی، سلام ہے آپ کی محبت کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں۔ حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اللہ کے بعد کائنات میں حسین سے بڑا بادشاہت کا نظام کسی کا نہیں۔ فطرت بدلتا ہے تو حسین، سارے حیران ہو گئے۔ میں بھی جانتا ہوں نیچر کا ناٹ بھی چینج، حسین نے بدل کے دکھا۔
آپ نے کسی کو پہچاننا ہو تو آپ چراغ جلاتے ہیں، حسین بجھاتا ہے۔ آپ جلا کے دیکھتے ہیں کون اپنا کون پرایا، حسین بجھا کے دیکھتا ہے۔ آپ کسی کو کمتر کہیں آپ تو کہتے ہیں یہ تو خاک ہے۔ دشمن نے دریا چھینا، حسین نے مٹی کو سجدہ گاہ بنایا۔ پانی نہ ملے انسان مر جاتا ہے، طے شدہ بات۔ کربلا میں حسین نے قانون بدل دیا، جنہوں نے کربلا میں پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ مولا تمہیں آباد رکھے۔ میں آپ کو بیدار کرنے کی تھوڑی کوشش کر رہا ہوں۔ جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں۔ اللہ کے گھر میں حج کے دن کتنے لوگ تھے؟ بول بھی پڑا کرو۔ 40 لاکھ۔ سب سے بڑی رپورٹ بابا جی، کتنے لوگ تھے؟ سارے بولو کتنے لوگ تھے حج کے دن؟ کہاں تھے؟ اللہ کے گھر میں۔ کب تھے؟ حج کے دن۔ کتنے لوگ تھے؟ 40 لاکھ۔ چہلا میں امام حسین پہ کربلا میں کتنے تھے؟ 4 کروڑ۔ 40 لاکھ تھے حج اللہ کے گھر میں حج کے دن، 4 کروڑ تھے چہلا کربلا میں اللہ حسین کے گھر میں۔ جو 40 لاکھ حج پہ تھے وہ 73 فرقوں کا مجموعہ تھے۔ میں نے داد کے لیے فکرہ کہا ہی نہیں، داد میں آگے لوں گا۔ کوئی بھی ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھو اس کا دھیان مکمل نہیں تھا، بابا جی دعا کرنی ہے۔ اس سے بڑا فکرہ اس وقت میرے دامن میں نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں بادشاہت کا۔ 40 لاکھ لوگ حج پہ، 4 کروڑ لوگ کربلا میں۔ پھر سنیے، 40 لاکھ حج پہ، 4 کروڑ کربلا میں۔ جو 40 لاکھ تھے وہ 73 فرقوں کا مجموعہ تھے، جو 4 کروڑ تھے وہ حسینی تھے۔ اس سے بڑی بادشاہت کس کی ہوگی؟ جو 40 لاکھ حج پہ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا۔ اب نہیں بولا وہ آ گئی، بولا کریں، بولنا عبادت ہے، جشن کو جشن بنانا پڑتا ہے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا تو جیے، مولا تیری زندگی کرے۔ جو 40 لاکھ حج پہ تھے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں میں نے کون سا فکرہ پڑھنا ہے۔ وہ 73 فرقوں کا مجموعہ، انہوں نے کھانا خرید کے کھایا۔ 100 سے زائد زواروں سے عقیل محسن نے خود پوچھا، 4 کروڑ لوگ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں، کھانے کا انتظام کیا تھا؟ انہوں نے کہا انتظام نہیں تھا، جنت کا ماحول تھا، جو سوچا وہ مل گیا۔ جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خون میں رچی بسی ہے محبت حسین کی، خون میں رچی بسی ہے محبت حسین کی، اور ہوگی مجھے ضرور زیارت حسین کی، ماشاءاللہ۔ اور باطل کے شر کو بچانے کے واسطے ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی۔ اچھا بول کے، دل کھول کے، جو بولے گا سخی حسین بسم اللہ کے میں دل کی مراد پائے گا۔ کل ایمان یک زبان نعرہ مولا سلامت رکھے۔ جشن کا آغاز کر رہا ہوں، پہلا شعر پڑھ رہا ہوں۔ میرے والد گرامی حماد اہل بیت ناصر بھائی نے آج مجھے کہا کہ آپ نے ہر لفظ اپنے والد صاحب کو پڑھنا ہے۔ چونکہ 25 سال پورے ہو گئے، انہوں نے شروع کروایا تھا جشن، ہم نے آج آپ کو ایوارڈ بھی دیا۔ آپ نے ساری ان کی دہرائی ہوئی باتیں دہرانی ہیں تاکہ ہمارے دل کو مزید تسکین پہنچے۔ مجھے غازی کے عالم کی قسم ہے، میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ دیواریں بھی علی علی بولیں گی۔ آپ کے دل اگر پسلیوں میں دھمال ڈالیں تو پھر سید زادے کے حق میں دعا کرنی ہے۔ میرے والد گرامی سیون شریف قلندر بادشاہ کی نگری میں گئے، صبح کا وقت ہو رہا تھا جب مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ آئے، بابا صدا حسین جلالی قلندری وہاں موجود تھے، ان کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا محسن بیٹا وقت
نہیں ہے 4 مصرے پڑھ دو. سخی کی نگری میں لہراتے ہوئے فلک بوس علم کو دیکھا, علم کو دیکھ کے میرے والد کرام نے 4 سطریں لکھی. غازی کے علم کی قسم ہے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ 4تھے مصرے پر مجمع بیٹھا نہیں تھا, سارا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. انہیں لہراتا علم دیکھ کے مصرع پڑھا. سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج, سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج. موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں, موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں. علم کو دیکھا اور مصرع یوں پڑھا کہ گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے, عباس کا علم ہے کلندر کے بسم اللہ جیو. مجمع بڑا ہے, نعرے کی آواز کا مجھے دکھ ہوتا ہے. دونوں بازو اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے نعرے حیدری, سارے بولو پچھلے. سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج. بسم اللہ جی. سارے بولو علی. سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج, موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ. اگر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے, عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں. کچھ لوگ سوچ کے داد دیتے ہیں, کچھ گھر جا کے دیتے ہیں. جا کر چنگا پڑے کتنے جا کے کہتے ہیں باہر ایتھے داد دے جتے بیٹھے. بابا جی آپ تو پرانے سننے والے ماشاءاللہ, آپ بیٹھے ہو تو ہمارا دل ہی بڑا ہو جاتا ہے. ایسے سامنے موجود ہیں مجمع میں جنہیں سلیقہ ہے سننے کا. جتنے صاحبان و توجہ فرمائیے, زندگی پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں ہے, کہاں ختم ہو جانی ہے. جتنے نوکر بیٹھے ہو غازی کے, منت اور التجا کر رہا ہوں. میں نے 2 شعر پڑھے تھے ایک علاقے میں, دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا نہیں. پوچھو گے نہیں کیوں, بڑے خوش ہوئے چونکہ انہوں نے مجھے پہلے کہا تھا جی آپ نے چھیڑنا ویڑنا نہیں, کسی نے اونچی گال نہیں کرنی, کوئی نعرے اشارے زیادہ لگوانے نہیں. میں بڑا گھبرا گیا. میں کہا شاعر نے کھانا نہ ملے گزارا ہے, داد نہ ملے تو مر گیا. میں کہا مولا کو 4 مصرے ایسے یہ دوبارہ بلائیں, ممبر دے قسم انہوں دوبارہ نہیں بلایا. بڑا سمجھاتے رہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کا نام نہیں لینا. میں نے کہا میں نے ممبر سے کبھی وہ نام نہیں لیا جو ممبر پہ لینے کے قابل ہو. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو, بولتی زبانوں کو مولا اپنی امان میں اور اپنے سائے میں رکھے. بسم اللہ. میں نے کہا میں نے کبھی بھی وہ نام نہیں لیا جو ممبر پہ لینے کے قابل. میں بڑا پریشان. مجمع بڑا تھا جیسے آپ ماشاءاللہ بھرپور مجمع, حالانکہ اردو سننے والوں کا تو رواج اب جشن میں تو بہت کم ہے. اب مولوی اٹھے باہر سے ہی کاٹ کے آ جاؤ گے واپس. بھائی منتظر ہوں گے, بھائی نوید عاشق ہوں گے, سنیں گے جی دل بھر کے, جی دھمال بھی ڈالیں گے, قصیدے بھی سنیں گے. 2 لفظ سن لینا جی بسم اللہ. میں چلا گیا جی, وہ انہوں نے بڑا سمجھایا جی یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا. میں نے کہا آقا آج تو 2 مصرے دے دیں. اچھا میں پہلے پریشان ہوتا تھا, اگر کوئی علی کے جلنے والا, علی سے حسد کرنے والا, علی سے بغض رکھنے والا ملتا مجھے پریشانی ہوتی تھی. حضرت میر انیس علیہ الرحمہ خدائے سخن. اچھا یہ خدائے سخن پہ زور میں نے اس لیے دیا ہے, کچھ باتیں صرف حضرت میر انیس ہی کی زبان سے نکلی.
یہ حضرت عباس نہر سے واپس آئے، مشکیزہ کا دہانہ منہ میں تھا. آپ شروع سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھیں شاعری کی، یہاں کسی نے تشبیہ نہیں دی. یہ منظر ہی ایسا تھا، اسے شاعر کے لیے بڑا مشکل تھا یہاں تشبیہ دینا. کائنات قربان ہو جائے، کیسے بڑے لوگ تھے. شاعری اور ہے، الہام اور ہے. حضرت میر انیس نے یہاں تشبیہ دی، قلم توڑ دیا تشبیہ دے کے. انہوں نے کہا مشکیزہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا. کسی نے جرات ہی نہیں کی جوش والی آبادی تھا. مشکیزہ تھا کہ شیر کے. میں پہلے تھوڑا پریشان ہوتا تھا جب کوئی علی پر سوچنے والا، علی سے بغض رکھنے والا، علی سے حسد کرنے والا، علی سے جلنے والا مجھے ملتا تھا. میر انیس کے 2 مصرے مجھ تک پہنچے، میرا دل مطمئن ہو گیا. تب سے لے کے آج تک پریشانی نہیں. انہوں نے فرمایا پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، تم جیو، تم آباد رہو. میں گیا، انہوں نے بڑا سمجھایا، یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، یوں نہیں کہنا، یوں نہیں کہنا. میں بڑا پریشان. میں کہا پڑھنا کیا ہے پتہ ہے نہیں، بس سیدھی سادھی مجلس پڑھنی، سیدھی سادھی بابا جی مجلس پڑھنی. میں ممبر پہ گیا، میں نے کہا مولا 2 مصرے آئندہ یہاں سے چھٹی ہو جائے. تھوڑی دعا دا صدقہ آج تک نہیں گیا ہوتا نہ انہوں نے بلایا. میں گیا جی، وہ ممبر کی ارد آ کے بیٹھ گئے ایسے اور مجمع سامنے. میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ لیکچر کا اثر ہوا یا نہیں. میں نے پہلا مصرع پڑھا، انہیں سمجھ نہیں آیا. دوسرے مصرے کے بعد انہوں نے سر نہیں اٹھایا. میں نے وہاں پہلا شعر پڑھا، میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے. یہ پہلے علی والے سے آخری علی والے تک جو ذاکر نے ذکر سننے کی نیت سے بیٹھا ہے وہ شعر کا وزن کر کے بولے گا. میں نے کہا تسکین دل و جاں کا، انہیں سمجھ نہیں آیا کیا پڑھ رہا ہوں. تسکین دل و جاں کا، تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کر. آپ جیے بھائی تو ہو گیا اس کو نہ بڑی بات. تسکین دل و جاں کا. اچھا یہاں تک تو ان کا گزارا شاید ہو گیا ہوگا. اگلے شعر کچھ زیادہ وزنی تھے ان کے لیے. تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، مولا آپ کو زندگی دے. تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ، ہم دشمن حیدر پہ. انہوں نے سمجھا یہی تک ہوگا، اگلا شعر زیادہ وزنی تھا. میں نے کہا چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے، منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے. یہی چکوال بم بلاسٹ ہوا، اس کے بعد میں مجلس پڑھنے آیا اسی علاقے میں. مجھے ٹیلی فون آ گیا، ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی آج کل بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے جی، بڑے خطرات بڑھ گئے ہیں. میں نے کہا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ کہنے لگا کیوں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں، ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو جس کا عقیدہ عرش پہ ہے، مودت معراج پہ ہے، جو حضرت عباس کا جشن منانے آیا. مجھے نہیں معلوم کون کتنی توجہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے دل میں اس وقت سخی کی محبت سانس لے رہی ہے. کل تک بھی نعرے لگاؤ، شعر کی قیمت نہیں، جتنا بولو گے وصول کر کے دعا دے کے چلا جاؤ گا. حالانکہ فرمائشیں بڑی آئی ہوئی ہیں، وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے میں پوری کر سکوں. وقت ہوا تو پوری کروں گا، ورنہ بھائی کو ممبر دوں گا، میرے حصے کی فرمائشیں بھائی پوری کرے گا. ٹھیک ہے جی؟ سارے خوش ہو گئے جی. تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے، منبر سے بیان ہم بھی.
جس شعر کے بعد انہوں نے مجھے 6 سالوں سے نہیں بلایا وہ شعر یہ تھا. میں نے کہا سر اٹھاؤ اور بات سنو. بامیان کے میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ مصرے پڑھے. میں نے کہا منہ پھیر لے دنیا, ہمیں مشرق سمجھ کر غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کرے. جن کی رگوں میں ولایت